بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں تعاونوا علی البر والتقوی کے ذیل میں چند عملی زندگی کے جو حقائق اس وقت ہیں اس کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ سے پیوستہ گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو زمانہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ 2019 کا سال ہے، یہ بڑے حیرت انگیز انقلابات سامنے آنے والے ہیں جو ابھی یعنی منصہ شہود پر ظاہر نہیں ہوئے، لیکن سامنے آئیں گے اب وہ، کیونکہ یہ جو انسانی یعنی کارواں ہے انسانیت کا، یہ آگے کی طرف سفر کر رہا ہے، اور الہی نظام کے کچھ معینہ اصول ہیں جن کے تحت یہ جو سلسلہ ہے، اس میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی فرمائی ہے، اسے اپلائی کریں آج کے دور پہ۔ حضرت یونس علیہ السلام علی نبینا کے زمانے میں جب ان کی بستی کے لوگ، ان کی قوم کے لوگ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو اس کے نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا، یہ بتایا، اور پھر وہ چلے گئے وہاں سے۔ لیکن وہ لوگ جو تھے وہاں پر ایک بندہ خدا موجود تھا اس بستی میں، وہ نکلا، اس نے دروازے کھٹکھٹائے لوگوں کے اور لوگوں کو آمادہ کیا، اور وہ لوگ نے اس کی بات کو تسلیم کر لیا، سن لیا، اور اب وہ توبہ کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ مرد اور عورتیں اور بچے اور حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو، حیوانات کو بھی ساتھ لے کے آئے، باہر میدان میں آ گئے اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے شروع کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا، ان کی توبہ قبول کی، اور وہ عذاب الہی جو بالکل سامنے آ گیا ہوا تھا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے برطرف کر دی۔ کچھ نظام اس قسم کے ہوتے، یہ الہی نظام ہے کہ یعنی حضرت کے ظہور کے علائم جو ہیں ان میں سے کچھ علامات حتمی ہیں، وہ تو ہر صورت میں ہونی ہے۔ ایک عالمگیر جنگ ہے جو ہونی ہی ہونی ہے، اس کا کوئی یعنی راہ حل اس کی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح سے اور دیگر علامات ہیں جن کا ذکر وہ کتابوں کے اندر موجود، حتمی علامات ہیں، وہ ہو کے رہیں گے، اس کا کوئی یعنی وے آؤٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر لوگ توبہ کر لیں گے، انہیں کہا جاتا ہے غیر حتمی علامات جو ہیں، اگر لوگ توبہ کر لیں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں برطرف کر دے گا۔ یہ ہمیں مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ قوم یونس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو برطرف کر دیا۔ پاکستان میں بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ یہ نواز شریف و فلان یہ دین فروش علماء، یعنی خون حسین کے تاجر، یہ سیاسی لیڈران، مہدی شاہ، جو یہ حفیظ الرحمان، یہ زرداری، یہ سب کے سب بدماش ہیں، یہ عذاب الہی ہیں۔ جو دین فروش علماء اور ملت فروش حکمران اللہ کا عذاب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا، وہ ہم اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں اس وقت، اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے عذاب میں انسان پکڑا جائے اور اس کو احساس تو کم از کم ہو کہ میں اللہ کے عذاب میں پکڑا ہوا ہوں، یہ اس سے بڑا عذاب ہوتا ہے کہ وہ جو فرد ہو یا قوم وہ اللہ کے عذاب میں پکڑی جائے اور وہ سمجھے کہ نہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ آج بھی یہی پرابلم ہے اس جگہ پہ۔ تو اگر ہم توبہ کریں گے، اور توبہ کے لیے یہ طریقہ کار نہیں کہ ہم میں تسبیح ہاتھ میں پکڑوں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اللہ سے مذاق کرنا ہوتا ہے۔ طرز عمل تبدیل کرنے کی کوشش نہ کروں اور صرف ایک زبانی باتیں کروں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حضرت فرماتے ہیں ایک آدمی اسی طرح سے امیر المومنین کے محضر میں یہ حرکت کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام، میں نے تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی خداوند عالم تجھے غارت کرے، تو اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے،
یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ فرمایا کہ توبہ کرنا اتنا آسان کام ہے جو تم نے سمجھ لیا کہ صرف ایک زبان کی حرکت دو گے اور توبہ ہو جائے گی؟ امام نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، توبہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ توبہ کرنے کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے کہ آج تک جو کچھ غلطی کی انفرادی اس پہ نازم ہو جائے انسان، کہ میں پہلے احساس ہو تک قبول کرے، جو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لا الہ الا انت سبحانک، آگے کیا فرمایا؟ انی کنتو، تسلیم کیا کہ میں غلطی کرتا ہوں، میں نے غلطی کی ہے، پھر توبہ ہوا کرتی ہے کہ انسان پہلے غلطی تسلیم کرے، پھر اس کے بعد آئے اللہ کی بارگاہ میں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، جو کچھ اب تک غلطی ہوئی اس کا مداوع کرے، پھر جا کے اس راستے پر انسان سفر کر سکتا ہے۔ تو میں پاکستان کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، پاکستان میں اگر ہم توبہ کر لیں گے، جو ابھی تک ہم اس طرف متوجہ بھی نہیں ہیں، توبہ تو بہت دور کی بات ہے، ہاں یہ لفظی توبہ پر زور ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، لیکن عملی کردار میں تبدیلی کا کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم من حیث المجموع توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی یعنی آپ سوال کریں کہ کوئی دلیل اس بات کی، دلیل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو قوم مذہبیات کے یعنی مذہبی لیڈرز میں وہ جائے اور جا کے پروفیسر تصدق صاحب جیسے آدمی کو اپنا پیشوا سمجھے، مفسر قرآن، ضمیر اختر نقوی صاحب کو مفسر قرآن بھی ہل جاتا ہوگا جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب ضمیر اختر نقوی جیسا آدمی جو ہے وہ مفسر قرآن ہے۔ جو قوم ان کو مفسر قرآن کہے، جو غضنفر تونسوی اور علی حسین قمی کو اپنا راہبر بیان کرے، اس قوم کے گمراہ ہونے میں اور جاہل ہونے میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ جو قوم زرداری کے لیے نرم گوشہ رکھے اپنے دل کے اندر، نواز شریف جیسے بین الاقوامی ڈاکو کے لیے اپنے بار نرم، ایک جملہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ ایک جملہ بولنا، نرم گوشہ رکھے اپنے دل کے اندر، وہ ان کے گمراہ ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ میں نے اس وقت جب یہ یہاں چونکہ ایک ناردن ایریا کے کافی لوگ آتے ہیں، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، ایک آدمی وہاں پہ بلتستان میں کاچو فیاض، اصولی طور پہ مہدی شاہ کو اور کاچو فیاض کو وہاں یادگار چوک پہ کھڑا کر کے گولی مارنی چاہیے، اگر اصولی بات پوچھتے ہیں تو، کہ ان کو وہاں یادگار چوک پہ کھڑے کر کے گولی مار دینی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ کاچو فیاض کے ذریعے سے اس نے نظام محکمہ تعلیم کے اندر سیٹیں بیچ کے ایک نسل تباہ نہیں کی، آپ کی آنے والی نسل در نسل تباہ کر کے رکھ دی ہے، اور ہم خوش ہیں، ہمارے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب یعنی یہ دو گروہ ہوا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں انسانیت کی تعمیر کے لیے سب سے مہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہما ابوا، ماں اور باپ، اس کے بعد گرد و پیش کا ماحول، گرد و پیش کے ماحول میں سے سب سے مؤثر جو کریکٹر ہے وہ استاد ہوتا ہے۔ جب استاد ہی بکنے لگیں وہ قوم نسل در نسل تباہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، بلکہ خود اس کے اندر خاموشی بھی نیم رضامندی ہوا کرتی، یاد رکھیے گا کہ ہم خاموش ہیں، کہہ رہے چھوڑو جی ہمارا کیا تعلق ہے۔ یاد رکھیں اسلام میں کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہوا کرتا، یا ہم نے حزب اللہ گروہ میں جانا ہے یا حزب الشیطان میں جائیں گے۔ میں کہوں کہ جی میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں، ممکن ہی نہیں اسلام کے اندر۔ تو اسلام کے معاشرے میں صرف قاضی نیوٹرل ہوتا ہے، وہ بھی اس وقت جب اس نے فیصلہ کرنا ہو، وہ درمیان میں دونوں فریقین جس نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں، اسے نیوٹرل رہنا چاہیے۔ بس اس کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے وہ کہے کہ جی میں کہا جی میرا کیا تعلق ہے نواز شریف کے ساتھ، میرا کیا تعلق ہے زرداری جیسے چور اور ڈاکو کے ساتھ، ہمارا کیا لینا دینا ہے، نہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں کسی نہ کسی جگہ جا کے کھڑے ہونا ہے کہ یا اگر حضرت فرماتے تیرے پاس طاقت ہے، طاقت کے ذریعے سے ظالم کو روک دو،
نہیں ہے زبان سے برا کہو. اگر میرے پاس طاقت ہوتی، میں نے جو بات کہی ہے اگر میرے پاس، میں پریکٹیکلی کرتا یادگار چوک پہ جا کے کہ ان کو کھڑا کرو یا انہیں گولی مارو. پاکستان کے مسئلے کا حل جو ہے صرف اس وقت اگر امیڈیٹلی مسائل حل کرنے ہیں، زرداری، نواز شریف اور ان کے حواریان کو یہاں فوارہ چوک پہ لایا جائے، راجہ بازار کے اٹھا گولی مار دی جائے. دیکھیے کیسے مسئلے حل ہونے شروع ہوتے ہیں. یہ ناسور ہیں، ناسور. جب تک اس کا آپریشن کر کے ان کو کاٹ کے اس وجود سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہو. اس بیمار کی اصلاح نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو اس لیے میرے عزیزان، 2019 کا زمانہ جس پر میں بات کر رہا تھا، یہ بڑے حیرت انگیز انقلابات لے کے آ رہے ہیں. دنیا اس وقت بالکل بڑی تیزی کے ساتھ اس عالمگیر جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جنگ جو ہے پاکستان کا معاشرہ یا یہ لوگ ہیں فہم غافلون، بیچارے سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یہ اپنے دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے. فہم غافلون، بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، فہم غافلون. یہ جو ناردرن ایریا کا علاقہ ہے، تیسری عالمگیر جنگ جب لڑی جائے گی تو یہ بھی اس کے برننگ پوائنٹس میں سے ہے، یہاں بھی لڑی جائے گی. لیکن ہم ابھی سو رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں. لیکن وہ چیز جو ہے وہ آگے کی طرف اب آ رہی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ ہوگی، اور اس کے اندر ایک بڑے زبردست قسم کے فیصلے ہونے والے ہیں. اگر یہ چیز جو ہے یہ نہیں، وہ جو کینسر ٹیومر ہے جس کی وجہ سے آگے تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں اسرائیل، اگر اس کو یعنی ختم کر دیا گیا تو پھر آنے والا زمانہ یہ نہیں کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو، بڑی زبردست قربانیاں دینی پڑیں گی. اور حضرت کے ظہور کے بعد بھی، اور جب قیام کریں گے تو اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ نہ سمجھے اس قسم کی کہ جناب معجزات ہوں گے، حضرت ہاتھ کے اشارے سے معجزہ کریں گے. ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں میری نگاہیں دیکھتی ہیں قائم آل محمد کو کہ وہ اور ان کے آوان و انصار جو ہیں ان کے لباس بوسیدہ ہو چکے ہیں، خاک آلود ہیں، اور وہ مصروف جہاد ہیں. ایک زبردست قسم کی جنگ لڑنی پڑے گی. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ چیز جو ہے، یعنی پاکستان کو ہی دیکھ لیں، اگر یہ جو چور اور ڈاکو اللہ کے عذاب کی شکل میں ہم پر مسلط ہیں، یہ لوگ ان کو ہٹانا آسان کام ہے. یہ کیوں ہٹنا چاہیں گے یہاں سے؟ یہ لوگ جو ہیں، جو بھی ان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا اس کو جہاد کرنا پڑے گا، اسے قربانی دینی پڑے گی اس کام کے لیے. تو اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزان، جو معیار شناخت کریں اور معیار شناخت کر کے جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہا ہے. ایک مرتبہ میری بات کا جواب دیں. سب کے سب حضرات جو ہم یہاں موجود ہیں، ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان لائے ہیں، سب کہتے ہیں نا یہ ایسا. چلیے ماشاءاللہ، اگر سب ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کل کو آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگارہ مجھے پتہ نہیں تھا. آج 11 جنوری ہے، میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، کونوا انصار اللہ. اور اللہ نے مثال دی کہ میری مدد کیسے کرو. مثال دی عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے، اور کہا کہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریان سے کہا من انصاری الی اللہ. آج عیسیٰ ابن مریم کی جگہ سید علی خامنہئی کھڑا ہے. یہ بس مسئلہ ہے. باقی آپ معاملات خود دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، کدھر جانا ہے. من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ. عیسیٰ ابن مریم کی مدد نہیں ہوگی، یہ علی خامنہئی کی نہیں، یہ اللہ کی مدد کرنا ہے. وہ الہی تحریک جو آگے کی طرف چل رہی ہے، جس میں ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں
ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔